کشمیر کے علاقے میں ایک مسجد بن رہی تھی. اس مسجد کے لیے لوگوں سے چندے کا اپیل کیا، جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے اپیل کی جاتی کہ بھائی مسجد بن رہی ہے، کوئی اپنا تعاون اس میں پیش کرو. اب کسی نے مرغی دے دی، اور کسی نے جناب بکرا دے دیا، کسی نے گائیں دے دی، کسی نے نقدی دے دی، کسی نے زیورات دے دی. ایک بیوہ خاتون تھی، ایک بیوہ خاتون، اس بیچاری کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن دل تڑپ رہا تھا کہ میں بھی اس نیکی میں اپنا حصہ ڈالوں. دل تڑپ رہا تھا کہ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں. تو اس نے کیا کیا، اس کے گھر میں اور کچھ بھی نہیں تھا، تو اس نے گھر سے ایک انڈا لا کر مسجد میں پکڑا دیا. کہا جی میری طرف سے انڈا قبول کر لو، اس کو بیچ دو، 5-10 روپے کا بک جائے گا. چلو یہ 5-10 روپے میرے پاس تو ہے نہیں ہے، لیکن 5-10 روپے کا انڈا تو ہے نا، چلو یہ انڈے کو بیچ کے وہ پیسے مسجد میں لگا دو. اب اندر کا اخلاص، اندر کا جذبہ اللہ کے ہاں تولا جاتا ہے. اندر کا جذبہ اور اندر کا اخلاص تولا جاتا ہے. اس کے اندر کا اخلاص اتنا تھا کہ تھا تو ایک انڈا، لیکن اللہ نے اس ایک انڈے سے پورے دنیا کو خبردار کر دی کہ دیکھو اس ایک انڈے کی قیمت 2 لاکھ روپے لگی. 2 لاکھ روپے میں وہ انڈا ایک تاجر نے خریدا ہے. سوچو تو صحیح. اب ظاہر بات ہے مرغی آئی، بکری آئی، وہ مسجد میں لگانے کے لیے یہی کرنا پڑتا ہے، وہ بیچ کے اس پہ جو پیسے آئیں گے. اب انہوں نے جو انڈا کیا کہ بھائی اس انڈے کی قیمت کیا ہے، یہ مسجد کے لیے انڈا آیا ہوا ہے. پہلی قیمت لگی 10,000 روپے، 20,000، 30,000، کرتے کرتے آخری ریٹ لگا 2 لاکھ روپے. ایک تاجر نے اس انڈے کو 2 لاکھ روپے میں خریدا، اور وہ 2 لاکھ روپے مسجد میں لگے. اللہ، اب اندازہ لگا لیں، یہ نیٹ پہ آپ دیکھ لیں، یہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے. تو اب اندازہ لگائیں اندر کا اخلاص، اندر کا جذبہ. ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ میں کہیں بھی جا رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں مسجد بن رہی ہے نا، تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو ایک سیمنٹ کی بوری وہاں دے دیتا ہوں. پتہ نہیں کس مسجد میں لگی ہوئی میری سیمنٹ کی بوری، پتہ نہیں کس مسجد مدرسے میں میرا 10 روپے لگا ہوا میرے آخرت میں کام آ جائے. وہ شیطان کہتا ہے میں بخیل، جو آدمی بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہو لیکن اگر وہ کنجوس ہے تو مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں لگتا. اور فرمایا کہ شیطان کہتا ہے کہ جو آدمی کوئی عبادت اتنی خاص نہیں کرتا ہے لیکن اگر اس میں سخاوت ہے تو مجھے اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ہر وقت اسے ڈر لگا رہتا ہے. پتہ نہیں کوئی ایسی چھوٹی نیکی نہ کر جائے جس پہ بخشش ہو جائے. اب جیسے وہ عورت تھی بڑی بد کردار، لیکن کیا کیا، ایک گھونٹ پانی اس نے کتے کے بچے کو پلا دیا، اس پہ اس کی بخشش ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی موقع پہ آ کے نیکی کو چھوٹا سمجھ کے کر جائے اور وہ اللہ کے ہاں اتنی بڑی ہو کہ اس پہ بخشش کا انتظام ہو جائے. تو اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، بخیل اربوت زاہد بحر و بر، بہشتی نباشت بحکم خبر. بخیل آدمی اگر بحر و بر کا بھی مالک ہو جائے، بہشتی نباشت بحکم خبر، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ہمیں حدیث سے یہی خبر ملی.